بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ خدائے تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ اس نے دنیا میں اپنے نبی بھیجے۔ عقل مند وہ ہے جو نبی کو شناخت کرتا ہے کیونکہ وہ خدا کو شناخت کرتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو نبی کا انکار کرتا ہے کیونکہ نبوت کا انکار الوہیت کے انکار کو مستلزم ہے، اور جو ولی کو شناخت کرتا ہے وہ نبی کو شناخت کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی الوہیت کے لیے بطور ایک میخ آہنی کے ہے اور ولی نبی کے لیے۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے 1300 سال پہلے اس سلسلے کو دنیا میں ظاہر کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا، لیکن آج 1300 سال بعد اور اس وقت کے 14ویں صدی کے بھی 15 سال گزر گئے، اس کو آریوں، برہموں، تبعیوں، دہریوں یا عیسائیوں کے سامنے بیان کرو تو وہ ہنس دیتے ہیں اور تمسخر میں اڑا دیتے ہیں۔ ایسی مصیبت کے وقت میں کہ ایک طرف علوم جدیدہ کی روشنی، دوسری طرف طبیعتوں میں ایک خاص انقلاب پیدا ہو جانے کے بعد مختلف فرقوں اور مذہبوں کی کثرت ہے، ان امور کا پیش کرنا اور لوگوں سے منوانا بہت ہی پیچیدہ بات ہو گئی تھی، اور اسلام اور اس کی باتیں ایک قصہ کہانی سمجھی جانے لگی تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کا وعدہ دے کر قرآن اور اسلام کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، مسلمانوں کو اس مصیبت سے بچا لیا اور فتنے میں پڑنے نہ دیا۔ بس مبارک ہیں وہ لوگ جو اس سلسلے کی قدر کرتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ثبوت نہ ملے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، جیسا انسانی طبع کا خاصہ ہے کہ وہ بدزنی کی طرف جھٹ رجوع کر لیتی ہیں، تو اندرونی طور پر ہی لوگ ایک قصہ کہانی سمجھ کر قرآن اور اسلام سے دستبردار ہو جاتے۔ مثلا دیکھو، اگر اندر کھڑکا ہو تو باہر والا خواہ مخواہ خیال کرے گا کہ اندر کوئی آدمی ضرور ہے، مگر وہ جب 2-4 دن تک دیکھتا ہے کہ اندر سے کوئی نہیں نکلا تو پھر اس کا خیال مبدل ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر بدوم اندر جانے کی ہی وہ سمجھ لیتا ہے، اگر انسان ہوتا تو اس کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی اور وہ ضرور باہر آتا۔ اگر نبوت کے انوار و برکات جو وحی ولایت کے رنگ میں آتے ہیں اس فلاسفی اور روشنی کے زمانے میں ظاہر نہ ہوتے تو مسلمانوں کے بچے مسلمانوں کے گھر میں رہ کر اسلام اور قرآن کو ایک قصہ کہانی اور داستان سمجھ لیتے اور اسلام سے ان کو کوئی واسطہ اور تعلق نہ رہتا۔ اس طرح پر گویا اسلام کو معدوم کرنے کا سلسلہ بن جاتا، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ کی غیرت، اس کا ایفائے وعدہ کا جوش کب ایسا ہونے دیتا تھا؟ جیسا کہ ابھی میں نے کہا، خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اب دیکھو، قرآن کریم کا نام ذکر رکھا گیا ہے اس لیے کہ وہ انسان کی اندرونی شریعت یاد دلاتا ہے۔ جب اس میں فاعل کو مصدر کی صورت میں لاتے ہیں تو وہ مبالغے کا کام دیتا ہے، جیسا زید عدل، کیا مانے؟ زید بہت عادل ہے۔ قرآن کوئی نئی تعلیم نہیں لایا بلکہ اس اندرونی شریعت کو یاد دلاتا ہے جو انسان کے اندر مختلف طاقتوں کی صورت میں رکھی ہے، حلم ہے، ایثار ہے، شجاعت ہے، جبر ہے، غضب ہے، قناعت ہے وغیرہ۔ غرض جو فطرت باطن میں رکھی تھی قرآن نے اسے یاد دلایا، جیسے فی کتاب مکنون، یعنی صحیفہ فطرت میں کہ جو چھپی ہوئی کتاب تھی اور جس کو ہر ایک شخص نہ دیکھ سکتا تھا۔ اس طرح اس کتاب کا نام ذکر بیان کیا تاکہ وہ پڑھی جاوے تو وہ اندرونی اور روحانی قوتوں اور اس نور قلب کو جو آسمانی ودیعت انسان کے اندر ہے یاد دلاوے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیج کر بجائے خود ایک روحانی معجزہ دکھایا تاکہ انسان ان معارف اور حقائق اور روحانی خوارق کو معلوم کرے جن کا اسے پتہ نہ تھا، مگر افسوس کہ قرآن کی صلت غائی کو چھوڑ کر جو ہدی للمتقین ہے اس کو صرف چند قصص کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے، اور نہایت بے پرواہی اور خود غرضی سے مشرکین عرب کی طرح اساطیر الاولین کہہ کر ٹالا جاتا ہے۔ وہ زمانہ تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور قرآن کے نزول کا، جب وہ دنیا سے گمشدہ طاقتوں کو یاد دلانے کے لیے آیا تھا۔ اب وہ زمانہ آ گیا جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے قرآن نہ اترے گا۔ سو اب تم ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہو
کہ لوگ قرآن کیسی خوش الحانی اور عمدہ قرات سے پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرتا۔ اس لیے جیسا قرآن کریم، جس کا دوسرا نام ذکر ہے، اس ابتدائی زمانے میں انسان کے اندر چھپی ہوئی اور فراموش ہوئی صداقتوں اور ودیعتوں کو یاد دلانے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ واسقہ کی روح سے کہ انا لہو لحافظون، اس زمانے میں بھی آسمان سے ایک معلم آیا جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم کا مصداق اور موعود ہے، وہی ہے جو تمہارے درمیان بول رہا ہے۔ میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی طرف عود کر کے کہتا ہوں کہ آپ نے اس زمانہ ہی کی بابت خبر دی تھی کہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نہ اترے گا۔ اب ہمارے مخالف نہیں اللہ کے وعدوں کی قدر نہ کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دھیان نہ دینے والے خوب گلے مروڑ کر یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ اور فلما توفیتنی قرآن میں عجیب لہجے سے پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اور افسوس تو یہ ہے اگر کوئی ناصح مشفق بن کر سمجھانا چاہے تو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ نہ کریں، اتنا تو کریں کہ اس کی بات ہی ذرا سن لیں، مگر کیوں سنیں؟ وہ گوش شنوا بھی تو رکھیں، صبر و حسن ظن سے بھی کام لیں۔ اگر خدا تعالیٰ فضل کے ساتھ زمین کی طرف توجہ نہ کرتا تو اسلام بھی اس زمانے میں مثل دوسرے مذہبوں کے مردہ اور ایک قصہ کہانی سمجھا جاتا۔ کوئی مردہ مذہب کسی دوسرے کو زندگی نہیں دے سکتا، لیکن اسلام اس وقت زندگی دینے کو تیار ہے۔ لیکن چونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ کوئی کام خدا تعالیٰ بغیر اسباب کے نہیں کرتا، ہاں یہ امر جدا ہے کہ وہ اسباب ہم کو دکھائی دیں یا نہ، لیکن اس میں کوئی کلام نہیں کہ اسباب ضرور ہوتے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے انوار اترتے ہیں جو زمین پر پہنچ کر اسباب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو تاریکی اور گمراہی میں مبتلا پایا اور ہر طرف سے ضلالت اور ظلمت کی گنگور گھٹا دنیا پر چھا گئی، اس وقت اس تاریکی کو دور کرنے اور ضلالت کو ہدایت اور سعادت سے تبدیل کرنے کے لیے ایک سراج منیر فاران کی چوٹیوں پر چمکا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اور ایسا ہی اس زمانے میں کہ جس میں ہم رہتے ہیں، ایمانی طاقتیں مردہ ہو کر فسق و فجور نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ لوگوں کے معاملات ایک طرف، عبادات دوسری طرف، غرض ہر بات میں فتور ہو گیا ہے۔ صرف یہ آفت ہی اگر ہوتی تو کچھ مذائقہ اور چندہ خطر نہ تھا، لیکن ان ساری باتوں کے علاوہ سب سے بڑی آفت جس کا مجھے کئی بار ذکر کرنا پڑا ہے اور جس کو ہر بہی خواہ اسلام کا دل محسوس کر چکا ہے یا کر سکتا ہے، وہ زہریلا اثر ہے جو آج کل کی طبی طبابت اور حیت اور جھوٹے فلسفے کے باعث اسلام اور اہل اسلام پر آ رہی ہے۔ علماء تو اس طرف توجہ نہیں کرتے، ان کو خانہ جنگیوں اور اندرونی جھگڑوں اور ایک دوسرے کی تکفیر بازی سے فرصت ملے تو ادھر توجہ کریں۔ زاہد اپنی گوشہ نشینی میں بیٹھ کر اگر دعاؤں سے کام لیتے تو بھی کچھ اثار پیدا ہوتے، مگر وہ پیر پرستی اور جواز سماع وغیرہ کی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقی صوفیزم کی جگہ اب چند رسومات نے لے لی جن کا قرآن اور سنت سے پتہ نہیں چلتا۔ الغرض ہر طرف سے اسلام عرضۂ تیغ جو حلا و صفحا ہو رہا ہے اس وقت میں کہ وہ ضرورتیں جو کسی مصلح اور ریفارمر کی آمد کے لیے لازم ہیں پورے انتہائی نقطہ تک پہنچ چکی ہیں۔ ہر ایک شخص بجائے خود ایک نیا مذہب رکھتا ہے۔ ان تمام امور اور حالات پر قیاس کر کے اسلام کی عمر خاتمے کے قریب نظر آتی تھی۔ ڈاکٹر یا طبیب جب کسی ہیضے کے مریض کا بدن برف یا سرد یا اسے سرسام میں مبتلا دیکھتے ہیں تو اسے لا علاج بتلا کر کھسک آتے ہیں، اور حالات ردیہ دیکھ کر ڈاکٹر حاذق بھی یاس و نومیدی ظاہر کر دیتا ہے۔ اب اس وقت اسلام کی حالت کچھ شک نہیں کہ اس کی انتہا یاس تک پہنچ گئی تھی، لیکن اگر وہ بھی انسان کے اپنے خیالات کا نتیجہ یا اپنی کوششوں کا ثمرہ ہوتا تو ان مصائب اور شدائد کے دوران میں کہ ہر طرف سے اس پر زد پڑتی ہے اور اس کی اپنی اندرونی حالت بوجہ نفاق باہمی کمزور ہوتی گئی ہے، ایسی حالت میں کم از کم اسلام کا قائم رہنا جس کے معدوم کرنے کے لیے مخالفوں نے ناخنوں تک زور لگایا اور لگا رہے ہیں بہت مشکل ہو جاتا۔ کوئی سال نہیں جاتا جب کوئی نئی صورت اسلام پر حملہ کرنے کی نہیں تراشی جاتی۔ اگر کوئی ایجاد یا کل بنائی جاتی ہے اس کے لیے اصول کو زیر نظر رکھ کر اسلام پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ الغرض ایسے فتنے کے وقت میں قریب تھا کہ دشمن اکٹھے ہو کر ایک ہی دفعہ مسلمانوں کو برگشتہ کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے زبردست ہاتھ نے اسلام کو سنبھالے رکھا۔
یہ بھی ایک دلیل ہے اسلام کی صداقت کی۔ آج کل کی ترقی بھی اسلام کا ایک معجزہ ہے۔ بس دیکھو کہ مخالفوں نے اپنی ساری طاقتیں اور قوتیں حتیٰ کہ جان اور مال تک بھی اسلام کے نابود کرنے میں صرف کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی خدا آپ ہی ان نقوش فطرت کو یاد دلانے والا ہے اور خطرے کے وقت اس کو بچا لے گا۔ اسلام کی کشتی خطرے میں جا پڑی تھی۔ پادریوں کا حملہ، جنہوں نے کروڑ روپیہ خرچ کر کے اور طرح طرح کے منافع اور وعدے، یہاں تک کہ شرمناک نفسانی حضور تک دکھا کر بھی لوگوں کو اسلام سے بدزن کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف اسلامی عقائد کو بدنام کرتے ہیں۔ دیکھو، امساک بارش کی وجہ سے استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر کل سے بارش برسانے میں کامیابی ہو جاوے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ امریکہ وغیرہ میں کوششیں کرتے ہیں، تو اس طرح پر ایک رکن ٹوٹ جائے گا۔ غرض میں کہاں تک بیان کروں؟ ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش، انتھک کوشش کی جاتی ہے، مگر ان لوگوں کے منصوبے اور ہتھ کنڈے کیا کر سکتے ہیں؟ خدا اس کو خود ان حربوں سے بچانا چاہتا ہے، اور اس زمانے ترقی میں اسلام کو بغیر امداد کے نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے اسلام کی حفاظت کی اور اپنے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو سچا ثابت کیا، اور اس کی مبارک پیشین گوئیوں کی حقیقت کھول دی، اور اس صدی میں ایک شخص پیدا کر دیا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ وہی ہے جو تمہارے درمیان بول رہا ہے۔ وہ صداقت کی روح اسلام میں پھونک دے گا۔ وہ وہی ہے جو گمشدہ صداقتوں کو آسمانوں سے لاتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ وہ بدزنیوں اور ایمانی کمزوریوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔